بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہوئیں تو ان کا حال پوچھنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دروازے پر جا کر پوچھا کہ بیٹی اندر آ جاؤں؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، یعنی چادر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کے سرداروں کی ماں اور اللہ کے شیر کی بیوی اس حال میں ہے کہ گھر میں چادر پردے کو نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی کہ میری چادر سے پردہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور پوچھا، بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک دور کرنے کا کوئی اسباب نہیں، روٹی نہیں، بیماری کے علاج کے لیے پیسے نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے اور بیٹی کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں اتنی کمزور ہو گئی ہوں کہ عبادت میں بھی خلل پیدا ہونے لگا ہے۔ میرے شوہر شیر خدا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے دوسرے علاقے میں تشریف لے گئے ہیں، گھر میں کھانے پینے کے لیے کافی دن سے کچھ نہیں ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے کانوں میں حسن اور حسین کی رونے کی آواز پڑی۔ میں یہ دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بچے کیوں رو رہے ہیں۔ بیٹی نے باپ کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، چونکہ آج تیسرا دن ہے تو اب وہ مزید بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا کہ بیٹی صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، ان کے منہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ڈالی تو چپ ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز آئی تو بی فاطمہ وضو کرنے کے لیے اٹھیں تو نحافت کی وجہ سے زمین پر گر گئیں۔ اللہ اکبر۔ وہی شہزادی جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھایا کرتے تھے، وہ جب زمین پر گری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہل گیا۔ جب اپنے لگتے جگر کو زمین سے اٹھا رہے تھے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ نے اپنے پیٹ سے 3 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی کیا ماجرا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان، جب میں 1 دن کی بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر 1 پتھر باندھا، اس طرح سے دوسرے دن اور تیسرے دن بھی ہی کچھ ہوا۔ آج میرے بھوک کے برداشت کرنے کا تیسرا دن ہے۔ یہ سنتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے زمین پر ایک چادر پر بیٹھ گئے اور پیاری بیٹی سے فرمایا، فاطمہ، اس چادر کا ایک پلو اٹھاؤ۔ جب سیدہ فاطمہ نے ایک چادر کا ایک طرف سے اٹھایا تو وہاں بہت سے سونے کے سکے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی، یہاں سے جتنے سکے چاہیے وہ لے سکتی ہو، لیکن ان کا حساب و کتاب آپ کو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ یہ بات سن کر سیدہ فاطمہ نے چادر کا پلو واپس رکھتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان سکوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو گلے سے لگاتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا، تیرا یہ صبر قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اے میری لاڈلی، علی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے گیا ہے تاکہ دین اسلام خوب پھیل سکے۔ میری پیاری بیٹی، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بیٹی نے دیکھا کہ باپ کے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو
دنیا کا مال و دولت ایک اشارے پر حاصل کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک اشارے سے پہاڑوں کو سونا بنا دیتے تھے، لیکن یہ سب کچھ برداشت کیا تاکہ امت کے لیے مثال بن جائے، تاکہ امت کے لوگ غربت میں بھی اپنے دین و ایمان کا سودا نہ کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک نہ کہے کہ ہمارے پیغمبر نے تو شان و شوکت اور خوب مال و دولت کی زندگی بسر کی ہے، ہم بھوک پیاس سے زندگی کیوں گزر کریں؟ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کرنے پر پتھر بھی بول اٹھتے تھے، لیکن پھر بھی خود افلاس اور مشقت کی زندگی گزارا تاکہ امت کے لیے مثالی نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔